وعلیکم السلام خرم صاحب، منڈی بہاؤالدین سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اصل میں بی فار یو متاثرین کے لیے جو سورس آف انفارمیشن یا نالج ہے وہ تین ہیں۔ ایک تو خود سیف الرحمان، کیونکہ وہ بی فار یو اور کیشور دونوں کمپنیز کا سی ای او ہے، پیسے اسی نے نیب کو دینے ہیں اور نیب نے متاثرین کو دینے ہیں۔ دوسرا خود نیب، کیونکہ وہ اس معاملے کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ اور تیسری جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ جو متاثرین وہاں اپنے مسئلے مسائل کے لیے جاتے ہیں اور نیب حکام سے بات چیت کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو کوئی انفارمیشن ہاتھ لگتی ہے تو وہ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک امپارٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جتنے بھی متاثرین وہاں جاتے ہیں تو ان کی جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ نیب کے کلریکل اسٹاف سے ہوتی ہے۔ روح الامین صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور انکوائری آفیسر ہیں بی فار یو کیس کے، وہ کم ہی لوگوں سے مل پاتے ہیں۔ زیادہ تر یعنی 99% جو لوگ جاتے ہیں ان کی ملاقات کلریکل اسٹاف سے ہوتی ہے، اور جو اسٹاف ہے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کام کا لوڈ بھی ہوتا ہے، پلس وہ کیونکہ خود سیف الرحمان سے رابطے میں نہیں ہوتے، سیف الرحمان سے رابطے میں تو ہائی پروفائل آفیشلز ہوتے ہیں، تو جو اسٹاف ہے ان کو خود بھی اکثر ٹرو نالج نہیں ہوتی کہ پیسے کب ملیں گے یا کتنی پیمنٹ اس نے مزید دینی ہے یا کب دینی ہے ایکس وائی زیڈ۔ لیکن جو بھی وہاں جاتا ہے تو وہ جب اس سے بات کرتے ہیں اور وہ اس کو ٹالنے کے لیے بے شک کہہ دیں یا اس کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بھی بات کہہ دیں، تو وہ جو افیکٹی ہوتا ہے، جو متاثر ہوتا ہے بی فار یو کا، وہ گروپ میں آ کے بڑے دھڑلے سے اس کو بیان کرتا ہے اور وہ اس کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ اب چونکہ بی فار یو کی جو ہمارے فیملی ہے اس میں بھی جو ہے سمجھدار لوگ کم ہیں، سوری ٹو سے سمجھدار لوگوں کی تعداد کم ہے اور نہ سمجھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو وہ ایسے کسی بھی متاثر کی گروپ میں پھیلائی گئی بات کو حرف آخر سمجھ کے اس پہ ڈیبیٹ بلکہ مناظرہ کہہ لیں وہ شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے کنفیوژن باقی لوگوں میں بھی پھیلتی ہے۔ اور میں بارہا گروپس میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں، بات اتھینٹک وہ ہوتی ہے جو ہائی پروفائل آفیشلز کہیں، لیکن بس لوگ ہیں نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ پھر ایک بحث لا حاصل شروع کر دیتے ہیں۔ تو باقی جو آپ نے دونوں باتیں کی، دسمبر اور اگست، دونوں میں ہی حقیقت ہے، اس لیے کہ پیسے سیف الرحمان نے دینے ہیں۔ اب سیف الرحمان نے جو نیب کا تیار کردہ شیڈول یا جو اس کی سیٹلمنٹ یا پلی بارگین جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے تحت جو ایک پیمنٹ شیڈول طے ہوا تھا اس کے مطابق تو سیف الرحمان نے نہیں دیے ہیں نا پیسے۔ سیف الرحمان صاحب نے جو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں شیڈول ترتیب دیا ہوا ہے وہ اس کے حساب سے پیسے نیب کو دے رہے ہیں۔ تو اب چونکہ سیف الرحمان نے لوگوں کو کہا ہے، لیکن ان باکس کہا ہے، اس نے بھی آفیشلی باقاعدہ اجتماع سے بات نہیں کی یا گروپ میں ڈائریکٹ ایسی بات نہیں کی کہ دسمبر میں جس سے بھی بات ہوئی یہ ان باکس اس کی ہوئی ہے، اور ان باکس کی چیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ان باکس بھی اگر اس نے بات کی ہے سیف الرحمان نے تو وہ اپنے دماغی شیڈول کے مطابق بات کی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کب کب پیسے دے سکتا ہوں۔ ادھر نیب نے اگر کچھ کلرکس وغیرہ نے اس قسم کی بات کی ہے تو انہوں نے بھی ایک جرنلی بات کی ہے۔ ایکچوئل یہ ہے کہ جو اماؤنٹ اب تک نیب نے ڈسپرس کیا ہے، اگر ایکوریسی کا خیال رکھا جائے یا میرٹ کا خیال رکھا گیا ہو تو اس میں سے رقم میرا خیال ہے بچتی ہے۔ اور وہ کہ جو پہلی کھیپ تھی جن کو 40% ملا تھا سپٹمبر میں، ان میں سے کافی سارے لوگ بہرحال اس سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگست میں انشاءاللہ تعالی وہ جو پہلی کھیپ تھی سپٹمبر والی جن کو 40% ملا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو یعنی کچھ تعداد کو پیمنٹ کا اجرا ممکن ہے اگست کے مہینے میں، مڈ آف اگست۔ لیکن بہرحال حتمی بات
تو آپ جب ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ بعض اوقات کیا بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں سے انفارمیشن ملتی ہیں کہ فلانی ڈیٹ سے اکوموڈیشن شروع ہو رہی ہے، لیکن نہیں شروع ہو پاتی، کوئی نہ کوئی مجبوری، کوئی نہ کوئی عذر ان لوگوں کی طرف سے بھی سامنے آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے مجبوری کیا ہے کہ سیف الرحمان سے پیمنٹ ملتی ہے تو وہ دیتے ہیں۔ تو اس پہلو کو مد نظر رکھیں، دونوں باتیں پاسبل ہیں، مے بی پاسبل کہ مڈ آف اگست کے بعد پہلی کھیپ کو جو 40% والے سپٹمبر والے تھے ان کو 60% کی ادائیگی ہو جائے پہلی کھیپ میں سے کچھ تعداد کو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو بہرحال دسمبر تک تو پھر یہ معاملہ جائے گا۔ بہت شکریہ۔